رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیوں بزرگوں محترم عزیز دوستوں، ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھا ہے، جس کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل کرتے ہیں۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہ ہوگا وہ صورت کے اعتبار سے دنیا میں اگر کامیابی نظر بھی آ گیا تو موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہو جائے۔ اور دین زندگی میں آتا ہے محنت سے، مشقت سے، قربانیوں سے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ نقل کیے ہیں، غور سے سننے پر ہماری بھی زندگی کا یہی حال ہے۔ ایک شخص بھاگا چلا جا رہا ہے، جس کے پیچھے ایک شیر اسے بھگا رہا ہے۔ ایک درندہ، شیر کو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ خونخوار جانور ایک آدمی کو بے تحاشا بھگا رہا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے اسے چٹیل میدان میں کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی وہ بھاگ رہا ہے تاکہ جان بچانے کے لیے آدمی حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے ایک تو مقابلہ کرے یا تو بھاگ جائے۔ شیر سے تو مقابلہ کر نہیں سکتا، تو وہ بھاگتے بھاگتے اسے ایک کنواں نظر آ رہا ہے، تو سوچا کہ میں کیوں نہ اس کنویں میں کود ڈالوں تاکہ شیر سے تو بچ سکتا ہوں۔ جیسا ہی اس شخص نے اس کنویں کے اوپر چڑھ کر کودنے کے لیے جا رہا ہے تو اندر ایک ناگ سانپ بیٹھا ہوا ہے، زہریلا سانپ، جو ایک ڈنک مارے گا تو آدمی ختم ہو جائے گا۔ پیچھے شیر ہے، سانپ میں کنویں کے اندر سانپ ہے، اور وہ ناگ سانپ ہے، زہریلا سانپ ہے۔ دونوں صورتوں میں اسے موت ہی موت نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں اسے ایک ڈھالی نظر آیا، ایک درخت کا ایک ڈھالی نظر آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اس ڈھالی کو پکڑ کر جان بچا لوں۔ تو اس نے جیسا ہی اس ڈھالی پر لپک کر پکڑ لیا، ذرا اطمینان ہوا۔ اوپر سے بھی موت، نیچے بھی موت، انہیں ڈھالی پکڑا ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے کچھ آواز محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے اس آواز کی طرف کان لگایا تو وہ آواز اس ڈھالی کے اوپر کی جانب سے آ رہا ہے، جس ڈھالی کو دونوں چوہے کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، وہ آواز اسے کان میں آ رہا ہے۔ ایک کالا چوہا ہے، ایک سفید چوہا ہے، یہ دونوں اس ڈھالی کو کاٹ رہے ہیں۔
اتنے میں اس کی نظر ایک شہد کے جھتے پر پڑا. وہاں اس کنویں کے اندر ایک شہد کا ایک جھتا ہے جس میں سے ایک سوراخ میں سے شہد ٹپک رہا ہے. ظاہر سے بات ہے آدمی بھاگا ہوا آیا ہے, گلا سوکھ رہا ہے. تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اس شہد کو ذرا منہ میں لے لوں, ذرا حلق پہ پہنچا دوں. اس نے منہ کھولتے ہوئے اس شہد کو لینے لگا. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں, یہ ہے انسان کی زندگی. موت ہے وہ شیر کی شکل میں ہے. ہم سب کے اوپر موت واقعی ہونے والا ہے. اس پر کسی پر دو رائے نہیں ہے. مذہب پر دو رائے ہو سکتا ہے, اور بات پر دو رائے ہو سکتا ہے. موت پر ایک ہی رائے ہے, ہر حال میں آنے والی ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. تم میں سے تمہارا ہر ایک کے نام پر ملک الموت طے ہے اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہے. اسے صرف تمہارا روح نکالنا باقی ہے. ایک بہانہ ہوتا ہے آدمی کو, ہارٹ اٹیک, کڈنی فیل, کینسر, یہ سب ایک بہانے ہیں. لیکن موت ہے, دو چیز کا علاج نہیں ہے, ایک بڑھاپا کا, دوسرا موت کا. یہ دو چیز کا علاج ہے, لا علاج ہے. بڑھاپے کو آپ جتنا چاہیں اسے چھپانا چاہیں ہو نہیں سکتا. پوری دنیا کے انسان مل کر جو بات اندر سے نکلتا ہے اسے کالا کرنا چاہتے ہیں, وہ ہو نہیں سکتا. جو اندر سے قدرتی طور پر جو بال سفید نکل رہا ہے اسے کالا نہیں بنا سکتے. تم چاہے ظاہر میں جتنا تم کرنا کر لو, لیکن جو بڑھاپا آنا ہے وہ آ کر ہی رہتا ہے, اسے علاج نہیں ہے. اسی طرح موت ہے, اس پر کسی کی دو رائے نہیں ہے. چاہے 1000 سال جی لو اسے موت آنا ہے. ایک واحد شخص ایسے تھے جن کو اللہ نے آپشن دیا تھا, وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اختیاری دیا اللہ. جبرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لا رہے. اسرائیل علیہ السلام دروازے پر رکے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آپ کے بستر کے قریب ہے اور آپ کے پاس بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں, یا نبی اللہ, یہ میرا آخری دن ہے, اس کے بعد میں وحی لے کر دنیا میں نہیں آؤں گا. اب ملک الموت دروازے پر ہے, آپ چاہیں تو اس کو اجازت ہے اندر آنے کے لیے, ورنہ وہ وہیں سے چلے جائیں گے. آپ جتنا چاہے جی سکتے ہیں. آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یہ پرمیشن نہیں ہے جو دنیا میں جی سکے. تو موت ایک ایسی چیز ہے, اسے پیچھے سے موت ہے اور آگے سامنے اسے زہریلا سانپ ہے, وہاں وہ اس کے برے اعمال ہیں. یہ موت ہے, یہ اس کا برے اعمال ہے. یہ جو لائف لائن ہے وہ رسی ہے جسے کالا اور سفید چوہا کاٹ رہا ہے. یہ دن اور رات ہے جو ہم پر سے گزر رہی ہے, اور وہ شہد کا جھتا ہے جو ہم نے دنیا کے اندر مزے لے کر زندگی گزار رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ کبھی بھی تم سے چھوٹ سکتی ہے. یہ دھوکہ ہے.
कभी भी हमसे निकल सकती है, हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब वो दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है और दिनों रात ये काट रहे हैं, लाइफ लाइन की जिंदगी कट रही है, मलकुल मौत पीछे है, हमारे बुरे आमाल सामने हैं। दोस्तों, अल्लाह ने इस माह को फिर से हमें एक जिंदगी दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज कर दिया गया है जिस तरह तुमसे पिछले उम्मतों पर फर्ज किया था, ताकि तुम्हें मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अल्लाह ने एक चांस दिया है, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। ये रोजा रखकर तुम्हारी जिंदगी को बदलो। एक मिसाल है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आदमी होसूर जाना है, तमिलनाडु में है होसूर, या सेलम जाना है, ईरोड जाना है, उसने रुख इख्तियार किया है यशवंतपुर की तरफ। मुंबई का रूट पकड़ा है, तुमकुर का रूट पकड़ा है। उन्हें अभी यशवंतपुर पार हुआ है, उसे मालूम हो गया कि ये तमिलनाडु का रूट नहीं है। उसे फौरन चाहिए जो फर्स्ट डिवाइडर आता है वहां यू टर्न ले ले। यू टर्न ले लेगा तो फिर उसे हुसूर का रोड मिल जाएगा, चाहे नाइस रोड मिले या उसे वो रिंग रोड मिले, आउटर रिंग रोड मिले, या इधर का रूट मिल जाए, उसे चाहिए यू टर्न ले जो फर्स्ट डिवाइडर में। हमारी जिंदगी में हम यू टर्न लेना है, जो गुनाहों से तौबा करना है। हम गुनाह के रास्ते में पड़ गए हैं, मनमानी जिंदगी पर पड़ गए हैं। चलो चल पड़ी है, हमारी गाड़ी चल रही है, रॉन्ग रूट पर है। हमें चाहिए कि हमें फौरन जहां डिवाइडर आ जाए हम यू टर्न ले ले, तौबा कर ले। जो जिंदगी पिछली गुजरी है, अभी मगफिरत का अशरा है, 13वां रोजा है, मगफिरत में भी 3 रोजे गुजर गए हैं। 30 चेक लीव हाथ में दे दिया, चाहे जितना चाहे लिख लो। 13 चेक लीव हमने यूं ही जाया कर दिया। अब 17 चेक लीव बचे हुए हैं। अल्लाह कह दिया तुम जितना चाहो भर लो, ब्लैंक चेक लीव है। अभी 17 डेज बाकी है, मगफिरत का अशरा गुजर रहा है। हम तौबा करें, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाए। क्या तौबा करें? हमारा सबसे बड़ा गुनाह ये है, अजीम व शान मुहत्तम भी शान अमर, नमाज जैसे एक हुक्म को हमने तोड़कर जिंदगी गुजारा। नमाज एक ऐसी अजीम व शान अमल है। देखो, हमें सब जैसा हमें अभी रमजान में आ रहे, ये मस्जिदें भरे, अगर रमजान के बाद यकुम शव्वाल को भी इस तरह हम आने लग जाएंगे तो रोब पड़ जाएगा गैरों पर। तो सोचेंगे कि कहां से ये क्या हो गए। एक मिसवाक का अमल छूटने पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर जमात को कहते हैं कि देखो तुम्हारा कौन सा अमल छूटा हुआ है जो जंग जीत नहीं पा रहे हैं। तो देखा गया मिसवाक करना छूट गया, तो फौरन सहाबा ने मिसवाक के लिए दरख्त के टहनियों को तोड़कर मिसवाक करने लगे। तो गैरों ने देखा मुसलमान आज तक तलवारों से लड़ रहे थे, अब दांतों को तेज कर रहे हैं, अब दांतों से हमें चाप कर हमें खत्म कर देंगे। अब भागो, बगैर जंग के जीत हासिल हो गई। हमें खाली मस्जिद को आना बाकी है, हमें कुछ भी करना नहीं। हमें इन गैरों के मुकाबले में हमें कुछ भी, हमें खाली हमारे लिबास, चेहरा, मोहरा, हमारा अमल और हमारे कदम मस्जिद की तरफ। जब फजर हुई तो तुलू आफताब होने से पहले सुबह सादिक के बाद हमारे घर के दरवाजे खुले, हमारे मर्द हजरात मस्जिद
کی طرف آئے، ہمارے گھروں کے اندر مستورات نمازیں پڑھنے لگے، پھر دیکھو کیا ان پر کیا روگ گزرے گا۔ بس اتنا کر لیں گے، یہ یو ٹرن ہے، یہ ہمارے لیے یو ٹرن لے لیا ہم نے رخ پر پڑ گئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جماعت والے خالی ایمان نماز کلمہ نماز یہی بولتے نہیں، ہمیں بھی وہ بولتے ہیں خالی کلمہ نماز سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بھرتی کلمہ نماز سے ہوگا۔ ہماری نماز میں جان پیدا ہو، ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو، ہمارے ایمان والے بس اعمال پر آ جائیں گے تو ساری دنیا کے اندر حالات صحیح ہو جائیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تری میں خشکی میں جہاں بھی فساد برپا ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارا نتیجہ ہے۔ اس لیے آج ہمیں یہ مبارک وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ فرشتوں کا رد و بدل کا وقت ہے، ہم نیت یہ کریں گے، نیت کرنا ہے کہ یا اللہ موت تک دین پر چلیں گے۔ بولو انشاءاللہ، اللہ سب کو دین پر چلنا آسان کرے۔ اس کے لیے دین کی محنت ہے، ایک ہے دین پر چلنا ہے، اس کے لیے ایک محنت ہے۔ بچہ اسکول میں پڑھے گا تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ ایک گول ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ اب بچے کو لے کر اسکول جانا ہے، ایڈمیشن کرنا ہے، اسے پڑھانا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک کلاس یہ ہے کہ ہم ہمارے جان و مال کی ترتیب بنانے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکلیں گے۔ کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں جا کر دین سیکھنا ہے۔ دیکھو ہمارا مدرسہ ہے، مدرسے میں تمہیں آئے تو ہمیں تم نہ داخلہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ مدرسے میں داخلہ لینے کا ایک عمر ہوتا ہے۔ 10 سال کا عمر ہمارے پرچے میں لکھے ہے، 10 سال ہونا، ٹرنک لانا، بکیٹ لانا، لنگی لانا، پیسٹ لانا، برش لانا، یہ پورا لا کر یہاں بچے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر ہمیں کچھ سالوں کے بعد یہ بچے کو حافظ عالم بنائیں گے۔ اب بڑے لوگوں کو کیا کریں گے؟ یہ تمہیں بڑے ہو گئے، تمہیں بالغ ہو گئے، نہیں شادی والے ہو گئے، بچے والے ہو گئے۔ ہمارے لیے ایک آسان ترتیب یہ ہے کہ 3 دن اللہ کے راستے، 4 مہینے 40 دن یہ سب جانا ہی ہے، کم سے کم آخری درجہ 3 دن، اگلے جمعہ، ہفتہ، اتوار، شب قدر بھی اس میں سے شروع ہو جائے گا، اسے بولتے ہیں پہلی تاخرات، 21ویں تاخرات جمعہ کو مل جائے گی۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 تاخراتوں میں شب قدر کا امکانات ہے، اس لیے کہ پہلی تاخرات کو نکلنا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ اس کے لیے بولو ہمت کر کو نام بولو، ہاں 22، 23، 24 بولو ابھی دعا کرتا لگے، ہو گیا انشاءاللہ مستقیم۔ جی آپ کا نام؟ امین جی۔ دیکھو یہ امین بھائی ہوئے، یہ مستقیم بھائی ہوئے جی۔ اور کس کا ہے؟ شریف بھائی، دیکھو شریف بھائی جی۔ اور آج بھی ایک جماعت گئی ہے، کتنے ساتھیاں گئے امیر صاحب؟ 12 ساتھیاں گئے۔ آج بھی ایک جماعت گئی ہے الحمدللہ، اگلا بھی ایک جماعت جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، باقی ساتھی بھی نیت کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مجمع میں نام دینا ریاکاری سمجھتے ہیں، اخلاص سے بعد میں دیں گے تاکہ ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتا بول کو، ایسا بھی بعض لوگ سوچتے ہوں گے تو بعد میں بھی نام بتا سکتے کریں گے بھائی جی۔ روزانہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد اس مسجد میں فضائل کی کتاب پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ 100، 200، 300 کا مجمع بیٹھتا ہے۔
ہم سب بیٹھیں گے، اب بھی بیٹھیں گے، رمضان کے بعد بھی بیٹھیں گے، اور اسی کتاب کو 100 روپے میں بازار میں ملتا، ہمارے گھر میں بھی شروع کرنا۔ کون کون کریں گے؟ مستقیم کرے بات، انگلش پڑھ رہے ہمارے مستقیم نیت کرے، انگریزی کتابوں سب بھاشے میں آتا پڑھ رہے۔ کتنا کام ہوا؟ یہ ایک کام ہوا فضائل اعمال کی کتاب کا۔ مسجد وار جماعت بیٹھتے ہیں، فکر کرتے ہیں ہمیں اس میں کیا ہمارا حق، ہمارا رول کیا ہوتا نہیں ہوتا۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو چاول میں کنکر ملے سکا ہمیں بھی چاول کے ریٹ میں بک جائیں گے۔ جو لوگ دین کی خدمت کے لیے محنت کرے، فکر کرے، کوشش کرے، یا اللہ میں بھی اس جماعت والوں کے ساتھ بیٹھ گیا جس طرح اصحاب کہف کے کتا 7 لوگ تھے وہ جن کے ساتھ کتا بھی ہو لیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کتابوں میں 11 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، اس میں وہ کتا بھی ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ اسے بھی کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر لوگ افسوس کریں گے جب جانوروں کو مٹی بنا دیا جاتا تو پورے جانور مٹی ہو جائیں گے، لیکن وہ کتا مٹی نہیں ہوگا، وہ بھی جنت میں چلے جائے گا، مزے اڑائے گا جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں بھی کم سے کم ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ کو بولیں گے یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے، تو اللہ بولیں گے جاؤ وہ جماعت میں ان کو بھی لے۔ ایک مسجد وار جماعت ہوا، دوسرا 2 تعلیم ہوا، تیسرا جیسا جمعہ کے دن اب رمضان میں عصر سے پہلے گشت ہوتا، رمضان کے بعد اسی جمعہ میں مغرب کے بعد گشت ہوگا، عشاء کے بعد بات ہوگا، اور ہمارے مشورے سے حزب اللہ مسجد طے ہو کر ہے یہ دونوں گشت ملا کر یہ ایک عمل ہے۔ 2 پینچے ملائے تو ایک شرع ہوتا سو، 2 بھی کینچی کا 2 پلڑا ہوا کرتا تو کینچی ہوتا سو، ایک رہے تو کینچی دے 2 گشت کرنا۔ کیا امیر صاحب کبھی بھی فکر کرتے رہتے تھے میں دوسری گشت کرنا جی۔ چوتھا جو ہے جو فکر کرتے بیٹھ کر اسی کو جا کر ہم محلے میں جا کر چل پھر کر لوگوں کو پاس 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک وقت دے کر کم سے کم 5-10 منٹ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ پاک اس کا بھی حساب میں لکھ لے۔ مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے بھائی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل چھوڑ کر پرسوں اتوار کے دن رمضان میں ظہر کی نماز کے فوراً سے لے کر 3 بجے تک 4 مراکش ہے جہاں اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارے حلقے کو سلطان شاہ دیے، اس میں اگر دوسرے حلقے والے ہوں گے تو ایک جے نگر کا سمت ہے، ایک کمبار پیٹ ہے، ایک مزمل ہے، ایک سلطان شاہ، 4 سمتوں میں 4 مرکز ہے، جا کر 1 گھنٹہ وقت دینا۔ رمضان کے بعد وہ اتوار میں مغرب سے عشاء تک ہوتا، مرکز کو بھی پہنچیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ اس درود کو اگر جمعے کے دن عصر کے بعد جو بھی بندہ 80 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہے بول کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مالک ہم میں سے کوئی پڑھ نہیں سکے، ہم دین کی بات میں بیٹھ گئے ہیں، یا اللہ دین کی بات میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ 1000 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے بول کر ہم نے بڑوں سے سنا ہے، اس لیے ہم نے بیٹھ گئے ہیں۔ 70 سال کی نفل عبادت کا اجر بول کر ہم نے سنے ہیں، ہم نے بیٹھ گئے ہیں۔ یا اللہ ہم نہیں پڑھ سکے تو ہم نے پڑھنے کے برابر کا اجر دے دے اور ہمیں پڑھنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ تیرا دیا ہوا جان و مال کو تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ بڑا مقدس مہینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، ہم بڑے ناقدردار ہیں، یا اللہ ہمیں قدردان والے بنا دے۔ یا اللہ اس عشرے کی بھی یا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے آگ سے خلاصی کی بھی عشرہ میں نصیب فرما، لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مال کا صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بکتے بکتے بری موت مرنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم حلال مال سے تو روزہ رکھے ہیں، حلال مال سے ہی روزے کا افطاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی ہم نے
عمل کرتے ہیں اس مہینے میں، یا اللہ اس کا 70 حصہ بلکہ اس سے زیادہ اجر تو دینے والا ہے، ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ گزشتہ مہینہ تھے، گزشتہ سال تھے، وہ سب خبروں میں چلے گئے ہیں، یا اللہ ہمیں بار بار رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے صحتوں میں برکت عطا فرما۔ گولیاں کھاتے کھاتے تنگ آ چکے ہیں، بیماریوں میں ملوث ہیں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے ہی خزانے سے صحت ملنے والی ہے، یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جان و مال کی ترتیب بنا دے، یا اللہ منمانی زندگی گزارنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رب چاہے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہمیں مکمل یقین کے ساتھ اس پر چلنے کی، سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مالک تجھے دینا آتا ہے، جو کچھ بھی مانگا وہ بھی عطا فرما۔ مانگنے سے بہت کچھ رہے گا، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے آپ علیہ السلام کی برکت سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔